اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، ملک کے جو حالات ہیں اور ملک جس سمت میں آگے جا رہا ہے وہ کسی بھی مسلمان سے مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہمارے اسٹیٹ میں اور اسی طرح سینٹر جو کیندر سرکار ہے اس میں بھی مرکزی حکومت اور اسٹیٹ کی حکومت دونوں پر اسلام دشمن طاقتوں کا قبضہ ہے۔ آئے دن مسلمانوں کو کسی نہ کسی بہانے سے قتل کیا جاتا ہے، ان کے اوپر ظلم زیادتی کی جاتی ہے۔ ابھی کل کا ایک واقعہ آپ نے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس نوجوان کو اللہ شہادت کا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے۔ اصل میں جمعہ میں ٹاپک ایک موضوع ہوتا ہے، اس موضوع پر بات کرنا ہوتا ہے۔ وہ موضوع اور ٹاپک منتخب کرنے میں ہمارے لیے ٹائم لگ جاتا ہے۔ کوئی اور موضوع اور ٹاپک پر بات مجھے کرنی تھی، لیکن عشاء کی نماز کے بعد میں خبر مجھے ملی تو بہت دکھ ہوا، غم ہوا۔ ہر ایک مسلمان کو ہو سکتا ہے اگر واقعی ایمان ہے ہمارے دل میں۔ ناحق بے قصور نوجوان کی جان چلی گئی، اللہ اس کی آخرت کو بنائے، ان کے گھر والوں کو اللہ صبر دے، اور ہم مسلمانوں کی ان کی مدد کرنے کی کسی بھی لائن سے اللہ توفیق دے۔ تو میرا کوئی اور ٹاپک تھا اصل میں۔ کل ایک صاحب ملے، میرے کو بتایا کہ آج امت کا کیا حل ہے۔ کبھی کبھی مولوی صاحبوں کو معلوم نہیں رہتا نا، کبھی کبھی مولوی صاحبوں کو وہ خبر نہیں ملتی جو عام پبلک کو ملتی ہے۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں کہ ہم مسلمان جو نوجوان لڑکے لڑکیاں کالجوں میں پڑھتے ہیں، تو اب ایک سروے رپورٹ آیا ہے، بولتے اس میں نشہ اور نشہ جس سے پیدا آتا ہے وہ استعمال کرنے والے 100 اگر افراد ہیں، ان میں سے 40 افراد لڑکیاں ہیں، اور مسلمان لڑکے اس نشیلی چیزوں کو استعمال کرنے میں آگے کتنی تشویش کی بات ہے، کتنی فکر کرنے کی بات ہے، اور کتنے ٹینشن کی بات ہے کہ ماں باپ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو کالج پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، آج جلدی ختم کرنا ہے میری بات، تو ایک فکر دلانا ہے، اور اس موضوع پہ مجھے تفصیل سے بات بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ کہ میں نے خود ایک واقعہ پرسوں سنا، کل کی بات نہیں، ایک مہینہ 2 مہینے کے پہلے کی بات ہے۔ بیچارہ ایک نوجوان باہر گاؤں گیا۔ ہر ایک نوجوان کو ایک تمنا ہوتی ہے باہر گاؤں جا کر میں کچھ کماؤں، میرا اپنا ایک گھر ہو، میری ایک شادی ہو، میں اپنی بیوی بچوں کو سنبھال سکوں، اتنی میرے اندر کیپیسٹی ہو، صلاحیت، طاقت۔ تو اس لیے بیچارہ محنت مزدوری کرنے کے لیے، جاب کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے باہر جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ماں باپ یہاں پہ لڑکی ڈھونڈتے ہیں، وہ ماں باپ کی بات پر سر جھکاتا ہے، امی ابا جو تمہیں بولے وہ ہم کرنے کے لیے تیار، تمہاری راضی میری راضی، تمہیں خوشی تو مجھے بھی خوشی، اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ بیچارہ اس طرح اس کا طے ہوا، اس کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، آیا باہر گاؤں سے۔ پہلی رات میں جب فیصلہ ہوتا ہے نا، بیٹھتے نا فیصلے میں، اب فیصلے میں مولوی صاحبوں کو تو نہیں بلاتے، غنڈا لوگوں کو، روڈی لوگوں کو، طاقتور لوگوں کو بلاتے۔ مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا آج۔ تو اس میٹنگ میں جو شریک تھا اس نے میرے کو بتایا، اس کا تعلق میرے سے، وہ میرے سے دوست تھی۔
پہلی رات میں لڑکی بولتی ہے اپنے شوہر سے, اپنے دلہا سے کہ مجھے گانجا کے بغیر رہنا ہوتا نہیں, اگر اس حال میں میرے کو تو پارٹنر بنا کے رکھتا ہے تو وہ اوکے, نہیں تو ابھی کچھ نہ کچھ فیصلہ کر. یہ لڑکی بول رہی ہے, دلہن بول رہی ہے دلہا کو. یہاں تک پہنچ گئی نوبت. یہ منگلور کا واقعہ ہے. اب اس پر لڑکا حیران. اب سوچو لڑکا کتنے ارمانوں سے اپنی ایک زندگی شروع کرنے کے لیے آیا تھا, کیا کچھ وہ ارمان لیے ہوئے آیا, کتنا پیسہ خرچ کیا اس نے شادی میں, مہر میں, ولیمے میں, فلاں میں, سارے خوابوں پر اس نے پانی پھیر دیا. اب وہ جا کر کے بتایا اپنے ماں باپ کو. میٹنگ بیٹھی تو دیکھو ہم لوگوں کے مسلمان کیسے ہیں, مسلمان ہم لوگوں کی حالت دیکھو. لڑکی کے خاندان کہ وارننگ دینے لگے تو اپنی بات واپس لے, ہماری لڑکی کو تو اپنے پاس رکھ, جبکہ لڑکی خود رہنے کے لیے تیار نہیں. اس کے خاندان والے زبردستی کر رہے, نہیں تو تیرا عزت ہم اچھالیں گے, تیرے کو انسلٹ کریں گے, پیپر میں ڈالیں گے, وہ کریں گے, یہ کریں گے, دھمکی. چوری سینہ زوری. لڑکے والوں کے بھی طرف سے بات کرنے والے کو ٹھیک ہے کر, ہمارا تو لڑکا ہے, تیری لڑکی ہے نا, ہمارے کو بھی مجبور ہونا پڑے گا تمہاری لڑکی کے بارے میں پھر سارے شہر میں ڈھونڈا, اور ہمارے پورے ملک میں ہم کیا کریں گے تمہارا, مجبور مت کرو, چھوڑ دو. اس طرح سے بہرحال طلاق پر ختم ہو گئی بات. یہ حالت میں کیوں بتا رہا ہوں کہ لڑکی نے یہ کہا, یہاں تک بات پہنچ گئی ہے. ابھی پرسوں اخبار میں بھی ایک مسلم لڑکی کرسچن ہندو کے ساتھ افیون گانجا استعمال کرتے پکڑی گئی. 1 گھنٹے رات کو لڑکیاں جاتی ہیں گھروں سے. ماں باپ کیا کرتے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ماں باپ کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ماں باپ, اب دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ انسان کو کس سے محبت ہوتی ہے معلوم ہے؟ اپنی اولاد سے. اولاد کو ماں باپ سے اتنی محبت نہیں ہوتی, کیونکہ کتنے کی اولاد ہے ماں باپ کی نافرمان ہے, بات نہیں مانتی, ناراض کرتی ہے. لیکن کبھی کسی ماں باپ کو دیکھا ہے کہ اپنے اولاد سے وہ ناراض ہے؟ صرف ایکٹنگ کرتے ہیں ناراضگی کا, ورنہ دل سے بہت چاہتے ہیں اولاد. اولاد کتنی بڑی نعمت ہے, اتنا چاہنے والے یہ ماں باپ اپنے لڑکی اپنے لڑکوں کے بارے میں ذرا بھی فکر نہیں کرتے کہ میری لڑکی میرا لڑکا کالج کے بہانے کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی فرینڈ کے ساتھ مل کر کے گپے کر رہا ہو, کوئی اور عیاشی کر رہا ہو, نشیلی چیزیں استعمال کر رہا ہو. میرے بیٹے کو میری بیٹی کو 1 گھنٹہ رات میں کیا ضرورت ہے باہر جانے کی, وہ کون سا فنکشن ہے, وہ کون سی فرینڈ ہے جو 1 گھنٹے رات کو اسے بلاتی ہے. نہیں بات بولنے کی. میں خود اب آج کل میرا جانا آنا ہوتا ہے, 11 بجے جاتا ہوں 12 بجے آتا ہوں میں بولار کی طرف. یہ فضا مال ہو کے جانا پڑتا ہے, سمجھا, دوزخ مال. یونیفارم پہن کر کے ہمارے لڑکیاں اس کے اندر گھستی ہیں, یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. آخر کالج کے ٹائم میں ہماری لڑکیاں 11 بجے کون سا ٹائم ہے, کالج کا ٹائم نا, کیوں جاتی ہیں پورے برقعے کے ساتھ, کیا کرتی ہیں مزہ کر کے. ماں باپ کو کیوں ہوش نہیں ہے؟ سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اپنے اولاد کے لیے کیا کرے سوچیں. یہ نشیلی چیزیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب شراب کے ناموں کو بدل بدل کر کے لوگ اسے استعمال کریں گے. شراب بول کے نام رہے گا, اس کا نام کچھ اور ہی رہے گا. یہی گانجا, افیون, ہیروئن, وہ فلاں فلاں, یہ سب نشیلی چیزیں ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کلو مسکرن خمرن, ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز شراب ہے. وہ شراب کے حکم میں ہے, وہ حرام ہے, اور ہر برائی کی جڑ ہے یہ. اس میں عقل آدمی کی کیا ہو جاتی, چلی جاتی ہے. خیر میں کیا بول رہا تھا کہ یہ اس موضوع پہ مجھے بات کرنی ہے, لیکن یہ مرڈر والا واقعہ سن کر کے میرا پورا دماغ آؤٹ ہو گیا. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بولو, کس ٹاپک پر میں بات کروں. آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہر ایک مسلمان دل کے اندر تڑپ رکھتا ہے کب اللہ کی مدد آئے گی. نہیں, کیونکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, مسلمان ہیں, ہمارے ساتھ ایسا ظلم کیوں, یہ انصاف ناانصافی کیوں؟ کسی کو پرہار ملتا ہے تو مسلمان کو نہیں ملتا. آتا ہے سی ایم اپنے مذہب کے لوگوں کے گھر جاتا ہے, لیکن وہی حالانکہ وہ سی ایم ہے, وہ سب کا مکھیہ منتری ہے,
لیکن بھید بھاؤ، یہ ظلم، یہ ناانصافی، یاد رکھیں اللہ بہت قدرت والے ہیں، اللہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ جو اللہ فرعون اور نمرود کو مٹی میں ملایا، ان کی سازشوں کو، ان کے منصوبوں کو ناکام کیا، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، سب کو اللہ نے کیا کیا؟ برباد کیا۔ اور جنگ بدر کا وہ واقعہ تو ایک بہترین مثال ہے ہمارے لیے، ایک نمونہ ہے کہ اللہ کتنی طاقتور ہے، اللہ کی کتنی طاقت ہے، اللہ کتنی قدرت والے ہیں کہ مسلمان کم تعداد کے باوجود، ہتھیار نہ کے برابر ہونے کے باوجود بھی جیت جاتے ہیں، اور دشمنان اسلام تعداد میں بھی زیادہ تھے، ہتھیار بھی ان کے پاس تھا، سب کچھ تھا، اس کے باوجود بھی شکست کھا جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں۔ یہ رہتی دنیا تک کے لیے بہت بڑی مثال ہے، بہت بڑا نمونہ ہے۔ تو وہ اللہ ابھی بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے، اس کی نصرت، اس کی مدد ابھی بھی ایمان والوں کے ساتھ ہے، لیکن کچھ کنڈیشنز ہیں جس کنڈیشن پر آج ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ان میں سب سے بڑی کنڈیشن یہ ہے کہ ہم ایمان پر سب سے زیادہ مضبوط رہیں۔ ہمارا ایمان مضبوط، کیسا بھی حال ہو، کیسی بھی حالت آئے، ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں شک نہ کریں، شک نہ کریں۔ آج ہمارے نوجوان نسل کو اللہ کون ہے معلوم نہیں۔ ابھی ہمارے بھائی صاحب بول رہے تھے صبح صبح، بڑے اچھی لگی یہ بات، آج ہماری اولاد کو اللہ کون ہے معلوم نہیں، کر رہے ہیں نماز، کتنے کی بڑے لوگوں کو بھی معلوم نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ریت رواج چل رہا ہے، اللہ کون ہے۔ قرآن کریم میں 3 اگر حصے کیے جائیں، ایک حصہ سو بس اللہ کا تعارف ہے، اللہ کون، اللہ کون، اللہ کتنی طاقت والے ہیں، کتنی قدرت والے ہیں۔ یہ ایمان ہمارے دل میں ہو، یہ صحابہ کرام کے اندر یہ ایمان تھا، اتنا مضبوط۔ حالات کیسے آ گئے، فاقے برداشت کیے، تکلیفیں برداشت کیے، مصیبتیں انہوں نے جھیلی، لیکن اپنا ایمان کا سودا کبھی انہوں نے نہیں کیا، ان کا ایمان کبھی کمزور نہیں ہوا، بلکہ جیسے جیسے حالات آئے ویسا ویسا ان کا ایمان مضبوط ہوا۔ اور یاد رکھیں ایمان کے مضبوطی کی علامت کیا ہے؟ اس کے زندگی میں اسلام کیا ہو، بھرپور طریقے سے نمائندگی کر رہا ہو۔ جو جتنا مضبوط ایمان والا ہوگا وہ اتنا اسلام کو سر سے لے کے پیر تک کیا کرے گا، اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے گا۔ آج ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت خود ہماری زندگی ہے۔ ہماری زندگی شریعت کے ڈھانچے میں ڈھلی بھی نہیں ہے۔ ہاں آج بھی، ابھی کل دو دن پہلے ایک صاحب بیچارے کو 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، کوئی مسلمان بھی 1 لاکھ روپیہ بغیر سود کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھے خاصے دوست، میرے کو کمیشن یہ کیا بولتے مہینے کا اتنا ملنا، آج بھی سود کھانے والے، سود کھلانے والے، رشوت کھانے والے، جھوٹ بول کر کے دھوکہ دے، یہ ہے آج ہمارا عمل۔ اور ہم خواب دیکھ رہے ہیں اللہ کی مدد آئے گی، مدد آئے گی۔ یاد رکھیں اللہ کی مدد کے لیے بنیادی شرط ایمان اور اعمال صالحہ۔ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ یہاں دیکھیں من بعد خوفهم امنا، خوف کے بعد امن چاہیے، ڈر کے بعد نڈر ہو کر کے زندگی چاہیے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ پر بھرپور طریقے سے کیا کرو۔ آج خوف ڈر سہمے ہوئے ہیں، یہ ڈر یہ خوف کس کی طرف سے طاری ہے؟ ہم نے ایمان اور اعمال صالحہ پر توجہ نہیں دی۔ آج بھی ہم لوگ کمزور ہیں ایمان کے اور اعمال صالحہ کے بارے میں۔ ہرقل ایک بادشاہ گزرا ہے، روم کا بڑا بادشاہ، یہ مسلمان صحابہ اکرام ہر میدان میں رومیوں کو شکست دے رہے تھے۔ اس زمانے کا سپر پاور روم، ایران اینڈ روم، یہ اس زمانے کے سپر پاور تھے۔ مسلمانوں نے ان کو بھی دھول چٹایا، ہر بحث میں ناکام ہو رہے ہیں۔ اب اس ہرقل بادشاہ نے، ایک سبق کے لیے ہمارے اس میں نصیحت ہے، ہرقل بادشاہ نے کیا کیا، اپنے جتنے سارے دانشور ہیں، وزراء ہیں، سب کو جمع کر کے مشورہ کیا، پوچھا کہ آخر تم بتاؤ جن سے تمہارا مقابلہ ہو رہا ہے وہ انسان ہے یا نہیں، اتنا بتاؤ۔ وہ بولے نہیں انسان، ہماری طرح انسان ہے۔ اچھا ان کی تعداد زیادہ، تمہاری تعداد زیادہ ہے؟ بولے ان کی تعداد کم ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے۔ پھر میں تم سے پوچھتا ہوں، وہ ہر محاذ پر تمہیں شکست دے رہے ہیں، تمہیں ہرا رہے ہیں، وہ جیت رہے ہیں، تم ہار رہے ہو، اس کی وجہ کیا؟
سب کے گردنیں نیچے ہو گئی. اس میں ایک آدمی جو بیٹھا ہوا تھا, عمر رسیدہ بوڑھا آدمی, وہ اٹھا, وہ اٹھ کر کے بولنے لگا, بات اصل میں یہ ہے کہ وہ ہماری طرح انسان ہے, تعداد بھی ان کی کم ہے, لیکن وہ لوگ راتوں میں جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, روتے ہیں, گڑ گڑاتے اللہ سے مانگتے ہیں, اور دن میں روزے رکھ کر کے شہسوار ہوتے ہیں اور پھر مقابلہ کرنے کے لیے آتے ہیں. اتنا ہی نہیں, ان کے اندر امانت داری اتنی کہ وہ کسی کے بھی مال کو بغیر قیمت چکائے چھوتے تک نہیں, کسی کے مال کو چھوتے تک نہیں. وعدہ خلافی ان کے اندر ہے ہی نہیں. جو عہد کی کرتے ہیں, جو ایگریمنٹ کرتے ہیں, اس پر پابندی سے عمل کرتے ہیں. اور ہم ہیں شراب پیتے ہیں, بدکاری کرتے ہیں. وہ اپنے بارے میں بول رہے ہیں, رومیوں کے بارے میں. ہم شراب پیتے ہیں, بدکاری کرتے ہیں, ہماری طبیعت ظالمانہ مفسدانہ, تو پھر ہم ان کے مقابلے میں. تب ہرقل بادشاہ, وہ سپر پاور, اس نے اس حقیقت کو مانا. یہ تلخ حقیقت تھی اس کے لیے, اس نے اسے مانا. واقعتاً ہمارے اندر ایک کمزوری ہے. یہ اس زمانے کے صحابہ, تابعین, طبع تابعین کا حال کہ وہ کس میں ماہر تھے؟ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے تھے, عہد کا پورا لحاظ کرتے تھے, وہ نماز پڑھتے تھے, وہ راتوں میں جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. آج ہماری زندگی میں دیکھو, 5 وقت کی نماز نہیں, تہجد دور کی بات ہے, 5 وقت کی نماز تک نہیں ہے. اور ہم نصرت اور مدد کی امید لگائے بیٹھے ہیں, ہمارے کو ابھی مدد آئے گی, اب مدد آئے گی. اب آپ یہ مت سوچیں ان کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ نہیں. نہ, یاد رکھیں یہ سب الارم ہے, خبردار کیا جا رہا ہے. اپنی زندگی کو بدلو, اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو, اپنا تعلق اللہ سے اتنا جوڑو, اتنا طاقتور تمہارا ایمان ہو, کیسا بھی حال ہو, ہمیں کیا کرنا ہے؟ پکا سچا مسلمان بن کے زندگی گزارنا ہے. دوسری شرط ہے اتحاد و اتفاق, اور تیسری شرط ہے کہ ہم اپنے اسلام کو دوسروں تک پہنچائیں. اس میں بھی ہم کمزور ہیں. اور چوتھی شرط یہ بھی ہے کہ ہم اپنے حساب سے اپنے لیے ہتھیار استعمال کریں. ہتھیار بولے تو وہ ہتھیار نہیں, قوت, طاقت. جس زمانے میں جس چیز کی مطلب ضرورت ہوتی ہے, اس چیز کو ہمیں کیا کریں؟ اپنائیں. خالی تسبیح پڑھتے, سبحان اللہ, الحمدللہ بولتے, مدد نہیں آتی. وہ سب ہونے کے ساتھ میں کیا بھی کرنا چاہیے؟ وہ قوت کو بھی اپنانا چاہیے, جس قوت کے ذریعے سے سامنے والے کو ہم مرعوب کر سکتے, ڈرا سکتے ہیں. اس زمانے میں گھوڑے تھے, تلواریں تھیں, نیزے تھے. اب اس زمانے میں کیا چیز ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے؟ سامنے والوں کو دبا سکتے ہیں, اسے ڈرا سکتے ہیں. ایسی کوئی بھی چیز ہے اسے بھی اپنائیں. ایسا اگر خالی وظیفے سے, نماز سے اگر کچھ ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کر کے سب کو ہراتے تھے. میدان کارزار میں کیوں گئے؟ صحابہ اکرام اپنی جانیں کیوں کھپائے؟ شہید کیوں ہوئے؟ مقابلہ کیوں کیے؟ کہ اس کی بھی ضرورت ہے. کس کے ساتھ؟ ایمان, اعمال صالحہ, اتحاد و اتفاق کے ساتھ. آج بھی ہم اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں. ابھی بھی اختلاف ہمارا چلتے ہیں. مسجدوں کے ممبروں سے گالیاں ایک دوسرے فرقے کو, مشرک, جہنمی, کافر. ابھی بھی مسلمان آپس میں ایسے ہی کرتے. حالانکہ حالات کتنے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم اب مسلمان ایک ہونا چاہیے, اپنے مسلکی, اپنے جماعتی جو بھی اختلافات ہیں ان کو کیا کریں؟ پیچھے رکھ دیں. لیکن نہیں, ارے کس نے کہا اپنے مسلک کو چھوڑو؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنے مسلک پر عمل کرو, لیکن دوسرے کے مسلک پر تنقید مت کرو. تو اپنے مسلک پر عمل کرو نا, تنقید کیوں کرتے ہو؟ تنقید کرنے پر کیا ہوتا ہے؟ پھر سامنے والے کو غصہ آ کر وہ بھی کیا کرتا ہے؟ تنقید کرتا ہے. اس طرح سے اختلافات بڑھتے جاتے ہیں. خیر, تو یہ چونکہ وقت نہیں ہے تو میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی. انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ نشیلی چیزوں پر انشاءاللہ اس بات کرنا ہے. اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق دے, اور ہم سب کو اللہ پکا سچا مسلمان بنائے. اور جو ہمارا فاضل بھائی شہید ہوا, اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرمائے, ان کے گھر والوں کو اللہ صبر نصیب فرمائے, ان کے گھر والوں کو اللہ صبر دے, اور ہم مسلمانوں کو صحیح دین کی سمجھ دے.